اللہ اکبر اللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں محترم دوست بزرگوں، پچھلے ہفتے ہم نے کچھ فتنوں کے بارے میں بات کی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ الحاد ہے، پھر نوجوانوں کے اندر ذہنی پریشانی ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، معاشرتی برائیاں ہیں، ایسے ہی خاندانی نظام کی تباہی ہے جو ہماری نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے، ان کو گمراہ کر رہی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ان چیلنجز کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ ساتھ میں، بس میں اکیلے نہیں بلکہ ساتھ میں انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ الحاد کے پہلو سے ہم نے بات کی۔ الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد یعنی ایتھیزم، یعنی کہ اللہ کے ذات کا انکار کر دینا، اللہ کے نبی کا انکار کر دینا، آخرت کی زندگی کا انکار کر دینا، یا ایسے جتنے عقائد ہیں جن کا ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے تاکہ ہم مسلمان کہلائے، ان کا انکار کر دینا۔ تو اس پہلو سے ہم نے بات کی تھی، لیکن یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ الحاد جو ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا بڑا فتنہ نہیں بالمقابل اس کے جو کہ اندرونی نفاق ہے، یعنی کہ ایک انسان خود کو مسلمان سمجھتا رہے حالانکہ اس کا دل جو ہے ایمان سے خالی ہو چکا ہو، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ الحاد، ارتداد کہہ لیجیے، کنورژن کہہ لیجیے، یہ جو ہے عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ ایک قوم در قوم جو ہے ارتداد کا شکار ہو جائے، یہ انفرادی طور پر ہوتا ہے اور وہ کھلے طور پہ اعلان کرتے ہیں، لیکن بہت سے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہے لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرتے۔ تو ضروری ہے کہ اس بارے میں بھی بات کی جائے، اور یہ ہونا ہی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عجیب حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول، کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے، آ کر کیا کہتا ہے؟ من خلق کذا من خلق کذا، کہ یہ پنکھا کس نے بنایا؟ ہمارا جواب ہوتا ہے بھائی انسان نے بنایا۔ مسجد کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا۔ اچھا تمہیں کس نے بنایا؟ ہمیں تو اللہ میاں نے بنایا۔ حتی یقول، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے من خلق ربک، اچھا ان سب چیزوں کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، من خلق ربک، تمہارے رب کو، تمہارے اللہ میاں کو کس نے بنایا؟ سنیں بات؟ تو یہ شیطان آ کے ایسی سوالات ہم سے آ کے پوچھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسے شیطان اس کے پاس آئے ایسے وسوسے لے کر، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ جو ہے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے، اور چاہیے کہ وہ اسی وقت اس بات کو ختم کر دیں۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا یہ تو اس وقت ہے جب کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ذہن میں خیال آیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو اس وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو گے تو انشاءاللہ وہ وسوسہ ختم ہو جائے گا، جہاں کہ اس کی شبے کی بنیاد نہ ہو۔ لیکن اگر اس شبے اور اس شک کی بنیاد کوئی اور ہے کہ کسی نے اعتراض کیا، اب آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ گئی، کسی نے اسلام پر کوئی اشکال کیا، وہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، کسی نے اللہ میاں کے کسی صفت پہ جو ہے اشکال کیا، وہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، تو اب جو ہے محض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دلائل کے ذریعے، استدلال کے ذریعے اس کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان وہ بہت بڑا علیم ہے، وہ بہت بڑا علم والا ہے۔ دیکھو وہ کیسے سوال کرتا ہے، وہ سوال بھی ایسا کرتا ہے کہ شروعات تو کس سے کی کہ یہ پنکھا کس نے بنایا، یہ لائٹ کس نے بنایا، یہ مسجد کس نے بنایا، ان چیزوں سے شروعات کرتا ہے جن کا علم ہمارے پاس ہے۔ ہم جانتے ہیں مسجد کس نے بنایا، بھائی آرکیٹیکٹ نے بنایا ہے نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کس نے بنایا، اللہ میاں نے بنایا۔ تو پہلے تو ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے جن کا ہم علم رکھتے ہیں، پھر ان چیزوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے جن کا ہم علم نہیں رکھتے، اور ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ میاں کو کس نے بنایا، تاکہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں علم بھی ہو، اہل علم بھی ہو، ایسی درسگاہیں بھی ہو جہاں پہ علم کی تعلیم دی جاتی ہو، علم سکھایا جاتا ہو۔ اچھا یہاں بیٹھنے والے اکثر تاجر حضرات ہیں، ہے نہیں، بزنس والے ہیں نا، اکثر جوتے والے ہیں نظر آ رہے ہیں،
آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کسی دکان کے اندر سیلس مین جو ہے، سامان بیچنے والا، اگر وہ تیز ترار ہو، ہوشیار ہو، تو اس کے وجہ سے نکری سا نکری مال بھی جو ہے، نکری سا نکری جوتا، نکری سے نکری پروڈکٹ بھی جو ہے بک جاتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر سیلس مین ہی جو ہے غبی ہو، بے وقوف ہو، جھگڑارو ہو، یا پھر جو پروڈکٹ بیچ رہا ہے اس کا علم نہ رکھتا ہو، تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اچھا سا اچھا مال، اصلی سا اصلی مال ہو سکتا ہے کہ اس کو کوریوں کے بھاؤ میں بیچنے کی نوبت آ جائے۔ تو یہ ہمارے امام، ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ان کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ امام جب کہا جاتا ہے تو امام سے مراد بس یہ نہیں ہوتا کہ وہ امامت کرے اور جو ہے لوگوں کو نماز پڑھائے، بلکہ انسان اور ہمارے تصور میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ہمارا رہنما ہے، یہ ہمارا گائیڈ ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ علم آئے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے نائب ہے، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے وارث ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کے نائب صرف جو ہے فضائل اور مناقب بیان کرنے میں ہے، بلکہ ہم نبی کے وارث ہے، نبی کے نائب ہے ان کے علم میں بھی، ہم نبی کے نائب ہے ان کے آنسوؤں میں بھی، ہم نبی کے نائب ہے ان کی طرب، ان کی کرہن اور ان کی تکلیف میں بھی۔ اگر یہ بات ہمارے اہل علم اور ہمارے اہل فکر کے اندر پیدا ہو جائے، یہ احساس ان کے اندر بیدار ہو جائے، تو میرے بھائیوں یہ دنیا کی چالاکیاں، دنیا کی مکاریاں، دنیا کی جتنی اسکیمیں ہیں وہ کچھ ہمیں نقصان شاید نہ پہنچا سکے انشاءاللہ۔ ہاں، اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ دیکھو، اگر سیلس مین جو ہے وہ اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، ویسے ہی ائمہ حضرات، اہل علم حضرات اگر اپنے ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ سامنے آیا کہ شکیر بن حنیف کا نام کس نے سنا ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ شکیر بن حنیف یہ ایسا شخص ہے جس کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ بہار میں ہوئی، لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، اور اس نے دعویٰ کیا میں مسیح موعود ہوں، کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے نا انشاءاللہ، تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ تو یہ اس کا فتنہ ہے جو ہندوستان میں تو پھیلا ہی پھیلا، ساتھ میں اب جو ہے عرب مبارک میں بھی اس کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ اب ایک ساتھی ہے، اس نے جماعت میں بھی وقت لگایا تھا، اور جماعت میں وقت لگانے کے بعد بھی جو ہے ہوا یہ کہ وہ شکیر بن حنیف کے فتنے میں آ گیا، اور وہ جو ہے اسلام سے اس نے منہ پھیر لیا اور جو ہے شکیریت کو اپنا لیا۔ بعد میں لوگ اس کے پاس گئے، اہل علم اس کے پاس گئے اور جا کے اسے سمجھایا کہ بھائی معاملہ ایسا ہے، معاملہ ایسا ہے، بات اصل یہ ہے، تو اسے بات سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد اس نے ایک جو جملہ کہا، اس نے یہ جملہ کہا، میرے گمراہی کا جو اصل سبب ہے اور جو ذمہ دار ہے وہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے، وہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے کہ میں اس مسجد کے اندر 6 مہینے تک مستقل جمعے کی نماز ادا کرتا تھا، لیکن آج تک میں نے ان کی زبان سے کبھی نہ مہدی سنا، نہ میں نے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی بات سنی، اور میں ان چیزوں کا علم نہیں رکھتا تھا۔ اگر مجھے ان چیزوں کا علم ہوتا تو شاید ہو سکتا تھا کہ میں ان گمراہی سے بچ جاؤں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ذمہ داری کس کی ہے؟ اہل علم کی ہے، ہاں، کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائے جانے کہ جو ہے یہ فتنے کیسے آ گئے، ان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں دیکھو، یہ فتنے، یہ نوجوان، یہ جو ہے کسی بھی امت، کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوا کرتی ہے، اور یہ سرمایہ اگر ضائع ہو جائے، گمراہ ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو یہ قوم جو ہے اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ یہ نوجوان وہ ہے جن کو معمار قوم یعنی قوم کی بنیاد کہا جاتا ہے، یہ فیوچر جنریشن کو ریڈ کرنے والے ہیں۔ اگر یہ برباد ہو جائے، یہ خود بے مقصدیت کا شکار ہو، یہ خود فتنوں کا شکار ہو، یہ خود جو ہے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اب اس کی مثال یہ لیجیے، ذہنی ڈپریشن، انزائٹی، ہم سوچتے ہیں بھائی یہ تو سائیکیٹرسٹ کا کام ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے، اس سے بھی لوگوں کو نکالنا یہ بھی اسلام ہے۔ آج کے دور کے اندر پورے دنیا بھر کے اندر سال بھر میں، ایک سال کے اندر تقریباً 7 سے 8 لاکھ لوگ وہ ہے جو خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ جو سوسائڈل کیسز ہے وہ کتنے ہیں؟ 7 سے لے کے 8 لاکھ ایک سال کے اندر۔
اگر حساب لگایا جائے تو ہر 4 سیکنڈ کے اندر کوئی نہ کوئی شخص اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اور ان میں سے اکثر تعداد نوجوانوں کی ہے۔ یہ فن لینڈ، نیوزی لینڈ، کوریا، جاپان، جنہیں ہم ترقی یافتہ جانتے ہیں، یہ وہ ممالک جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، ان ممالک کے اندر ریسرچ رپورٹس کے اندر آتا ہے کہ یہ ممالک ایسے ہیں جن کے اندر 30 سال سوسائڈل کیسز جو ہیں، خودکشی کے کیسز جو ہے وہ ہے جن کی عمر 30 سال سے کم ہے، نوجوان۔ اب ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو بھی میری ذکر سے، میرے یاد سے روگردانی کرے، منہ پھیرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہوگی۔ وہ گناہوں میں اپنی لذت تلاش کرے گا، سکون تلاش کرے گا، لیکن ہوگا یہ کہ جب سکون حاصل نہیں ہوگا وہ بے چین رہے گا تو وہ اپنی زندگی کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے جتنے نو مسلم اسلام لا رہے ہیں ان میں اکثر تعداد ان کی ہے جو کہتے ہیں ان سرچ فار پیس آئی فاؤنڈ اسلام، کہ سکون کی تلاش میں نے اسلام کو پایا۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے ہمارے اوپر ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے نگراں ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص سے اپنے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہم اٹھا کے دیکھ رہے زنا، بدکاری، فحاشی، عیاشی اور ایسے جتنے فتنے ہیں، جتنے گناہ کی چیزیں ہیں، اس سے کون بچا ہوا ہے؟ اب اس کا حل کیا ہو؟ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ تو پرابلمس کو سامنے لا رہے ہیں، مشکلات کو سامنے لا رہے ہیں، فتنوں کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کا حل نہیں بتا رہے۔ تو چلیے حل کی طرف بھی آتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہو؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، ان فتنوں کا مقابلہ انفرادی محنت کے ذریعے ممکن نہیں۔ ایک نوید آ جائے، ایک زید آ جائے، یا کوئی آ جائے اور وہ انفرادی طور پر محنت کرے اور مقابلہ کرنے کی چاہے کہ اس فتنے سے مقابلہ کرے، تو ممکن نہیں۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ عمل میں جو ہے اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ فلاں کام جو ہے یہ برا ہے، یہ فلاں معاملہ جو ہے یہ حرام ہے، لیکن علماء کے کہنے کے بعد اور لوگوں کے سن لینے کے بعد اگر اس پر عمل کرنا اور اسے اپنے دائرہ عمل میں نافذ کرنا یہ لوگوں کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ اب علماء کہتے رہے اور جو ہے لوگ سنتے رہے لیکن اس پر عمل نہ ہو تو اس سے اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عجیب مثال دی اور کہا کہ ایک کشتی ہے، ایک کشتی کے اندر وہ کشتی جو ہے 2 منزلہ ہے، اور اس کشتی کے اندر نیچے والے حصے والے جو ہے ان کی یہاں پانی موجود نہیں ہے، تو وہ اوپر کے حصے میں جاتے ہیں تاکہ وہاں سے پانی لے۔ اب ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بار بار اوپر جانا، پھر لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے پاس تو سمندر ہے، ہم کیوں نہ جو ہے نیچے کے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ ہم اس سے پانی لے سکیں۔ اگر اس احمقانہ تدبیر کو نہ روکا جائے تو ہوگا یہ کہ دونوں فریق، اوپر والے بھی نیچے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ امام محی الدین الدمشقی جو کہ تنبیہ الغافلین عن اعمال الظاہرین کے مصنف بھی ہے، وہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کچھ فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھو، دین کے معاملے میں جس کے ذریعے نجات ممکن ہے اس میں ہر ایک فرد، عالم ہو غیر عالم ہو، وہ مشترک ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ جیسا کہ اس کشتی والے، اوپر والے بھی اور نیچے والے دونوں ذمہ دار ہیں، دونوں مشترک ہے کہ برائی کو روکا جائے۔ دوسرا فائدہ کیا کہ اگر اوپر والے نیچے والے کو نہیں روکیں گے، کشتی والے، تو کیا ہوگا؟ دونوں ہلاک ہو جائیں گے، دونوں ڈوب جائیں گے۔ ایسے ہی جو گناہ میں ملوث ہے، جو فاسق ہے، فجار ہے، اگر ان کو نہ روکا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں فریق ہلاک ہوں گے، گناہ کرنے والے بھی اور جو اس معاشرے میں قائم ہے وہ بھی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگ جائے، کشتی والا یہ کہنے لگ جائے کہ بھائی میں سوراخ کر رہا ہوں اپنے حصے میں، آپ کو کیا لینا دینا، تو یہی کافی ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس نے سوراخ کر دیا تو ہلاک ہم بھی ہوں گے۔ ویسے ہی اگر گناہ کرنے والا شخص جس کو گناہ کی عادت لگ گئی ہو، اگر وہ شخص جو ہے یہ کہنے لگ جائے کہ میری زندگی، میرا معاملہ، میرا عمل
گناہ ہوگا تو مجھے ہوگا، عذاب ہوگا تو مجھے ہوگا، جہنم جانا ہوگا تو مجھے ہوگا، تو یہ کیا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ اس کے گناہ کا انجام اس کے حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا گناہ کا انجام اور اس کی نحوست ساری معاشرے میں پھیلتی ہے۔ ایسے ہی اگر وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے اپنی بدبختی کی وجہ سے، تو جہاں اس کی پکڑ ہوگی ویسے ہی اوپر والوں کی بھی پکڑ ہوگی، اور یہ خودکشی کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس کو نہیں روکا۔ انہیں پتا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں روکا۔ تو ضروری ہے کہ ہم ہر ایک فرد، چاہے وہ عالم ہو، عوام ہو، ایک عام آدمی ہو، وہ اپنے حلقے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ میں مختصر، وقت ہی نکل جاتا ہے، یعنی 5 منٹ باقی ہے، میں مختصر عرض کر دوں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر سے شروعات کرنا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ میں تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ تو شروعات کہاں سے ہو؟ اپنے گھر والوں سے ہو، اور ہو کیسے؟ پورے احترام کے ساتھ، پورے نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کے اعلیٰ معیار کو مکمل کروں۔ تو اپنوں کو سمجھائے، آہستہ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جو ہے ان کو سمجھایا جائے۔ گھر میں تعلیم ہو، کتاب کی تعلیم ہو۔ کتاب کی تعلیم کے سلسلے میں میں عرض کر دوں، بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں جو ہے تعلیم شروع کریں۔ ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، حدیث کی کتاب ہے، تو ریاض الصالحین انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، آپ اس کا ترجمہ گھر میں شروع کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسروں کو، اپنے گھر والوں کو تو بچائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر بھی جو ہے نگرانی کرے۔ فرائض کی ادائیگی تو ضروری ہے، نماز، روزہ، حج، یہ سب ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم گناہوں سے بچو، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچو، تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص اگر وہ خیر کا کام کرتا ہو، نماز ادا کرتا ہو، اور کسی بھی کے خیر کے کام سے پیچھے نہ ہٹتا ہو، لیکن اگر وہ گناہ کا بھی عادی ہو، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ تو ضروری ہے کہ نیکی چاہے کم کیوں نہ ہو، لیکن گناہوں کی نحوست سے ہم بچیں۔ قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل فرمائیں گے۔ آگے کہتا ہے ان الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، کہ وہ حضرات جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور جو ہے فحش اور بدکاری اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، لمم کی تفسیر میں آیا ہے سوائے چھوٹے گناہوں سے کہ کبھی ہو جائے، یا پھر بڑے گناہ کہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ سے توبہ کرے۔ ان اللہ واسع المغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں۔ عجیب، میں نے اس آیت کے بارے میں جب پڑھا اور اس کی تشریح میں جو ہے ایک حدیث، مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کو پہلے پڑھا تھا، ایک حدیث آئی اور اس میں تھا کہ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نصیب میں، انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ زنا کا کتنا حصہ اس کے حق میں آئے گا۔ اس کے بعد آیا ادرکہ لا محالۃ، کہ وہ حصہ اس کے نصیب میں لا محالہ طور پر ضرور بضرور لازماً آ کے رہے گا، کہ اگر اس سے زنا ہونا ہے 10 مرتبہ 100 مرتبہ تو اس سے ہو کے رہے گا، بلکہ اس کے موقع اس کے سامنے آتے رہیں گے۔ فزنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ نامحرم عورت کو دیکھنا۔ ایسے فرمایا زنا اللسان کیا ہے؟ المنطق، ایسی باتوں کا کہنا، فحش باتوں کا کہنا جس سے دل میں جو ہے کیا پیدا ہو، دل میں جو ہے مزہ آئے اور لذت محسوس ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، اور یہ نفس جو ہے نا یہ تو خواہش بھی کرتا ہے، آرزو بھی کرتا ہے زنا کی چیزوں کے بارے میں، وہ خواہش بھی کرتا ہے کہ زنا کرے، وہ خواہش بھی کرتا ہے کہ آرزو بھی کرتا ہے کہ زنا کرے،
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا وَالْفَرَجْ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ، اور یہ جو انسان کا شرمگاہ ہے نا، یا تو وہ اس بات کی تصدیق کر لیتا ہے اور وہ زنا کر لیتا ہے، یا پھر وہ اس کی تکذیب کر لیتا ہے اور اس کو جھٹلا دیتا ہے، وہ زنا سے بچ جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان کے پاس ایسے مواقع آئیں گے کہ وہ اس کو موقع ملے گا کہ میں اس عورت کو دیکھوں، اس کو موقع ملے گا کہ جو ہے میں اس عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوں اور اس کے ساتھ غلط حرکت کروں۔ اب اس کے اختیار میں ہے کہ وہ خود کو بچاتا ہے یا روکتا ہے۔ سمجھے بات؟ تو یہ سب ساری گناہ کی چیزیں ہیں اور ان گناہوں سے بچنا ہمارے لیے لازم ہے۔ آخری بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ لوگوں کی طرف جائے، اب ہٹ کر جو ہے اپنے سے ہٹ کر لوگوں کی طرف بھی جائے اور امت کی اصلاح کی بھی کوشش کرے، ہر ممکن تدبیر اپنائے کہ ہم اپنے بھائی کو بچا سکیں۔ اس کے لیے اگر ضرورت ہو محبت سے، پیار سے، اور ضرورت ہو تو اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرنے کی بھی نوبت آ جائے تو کرے، کہ یہ کسی بھائی، کوئی بھائی اگر ہمارے چند پیسے کی خرچہ کرنے کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور برائیوں سے بچ جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور محبت کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے مسائل کو سنے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو تشفی بخش جواب دے، ان کو تسلی دے، یہ ہماری ذمہ داری میں سے ہے۔ اور اس کا ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہمارے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہم اس کو نرمی سے سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ میں 2 واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے رفیق ہے اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ آج کا زمانہ، میرے استاد محترم مفتی ابراہیم دسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کا زمانہ جو ہے نا وہ توبیخ کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کے کسی کو سمجھائیں، یہ ترغیب کا زمانہ ہے کہ آپ اچھے سے سمجھائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جگر مراد آبادی کا نام کس نے سنا ہے؟ جگر مراد آبادی وہ بہت بڑے شاعر گزرے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر وقت شراب میں ڈوبے رہتے تھے، بالکل مدہوش، یہاں تک کہ یہ حال ہوتا تھا کہ 2 لوگوں کے سہارے کے ذریعے جو ہے مشاعرہ میں لے جایا کرتا تھا، لیکن جب بولتے تھے تو زبردست بولتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی سے ملاقات ہوئی غالباً خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ حضرت تھانوی کے پاس جا رہے تھے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی جانے کی خواہش ہے، لیکن میں تو ہر وقت شراب میں ڈوبا رہتا ہوں، شراب کی بغیر زندگی کا گزارا نہیں، کیسے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا بے شک نہیں جا سکتے۔ حضرت تھانوی کے پاس پہنچے اور ذکر کیا کہ وہ تو ملنا چاہتے تھے جگر مراد آبادی آپ سے۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ بھائی اسے لے کے آتے، تو کہا نہیں حضرت شراب میں ڈوبے رہتے۔ تو بولے کیا ہوا؟ شراب پیتے ہوئے لے کے آتے میرے پاس، شراب کے دھن میں اور مدہوش ہو، اس کے باوجود میرے پاس لے کے آتے کہ میرا جو طریقہ کار ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے اصلاح کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے مقام اور لوگوں کے حالات کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی جاتی ہے، اسے لے کر آتے، شاید اسے کچھ نفع ہو جاتا ہے۔ پھر جگر مراد آبادی 3 دن صرف حضرت تھانوی کے پاس رہے، اس کے بعد انہوں نے شراب سے بھی توبہ کر لی۔ سوچو شراب کی حالت میں آئے، مدہوشی کی حالت میں آئے، 3 دن رہے اور جو ہے شراب سے بھی توبہ کر لی اور ارادہ کیا آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، اور جس کے بغل میں بوتل ہوا کرتی تھی آج اس کے بغل میں کیا ہے؟ جانماز۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ میرے بھائیوں ارادہ کرے، دیکھو عوام کا جو پریشر ہوتا ہے نا کمیٹی کے اوپر، مسجد کی کمیٹی کے اوپر، اماموں کے اوپر، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہر مسجد کے اندر جہاں پہ جمعہ کے اندر بیان نہیں ہوتا وہاں آپ کمیٹی کے اوپر پریشر ڈالیں، ائمہ کے اوپر پریشر ڈالیں اور کہیں کہ بھائی یہاں جمعہ کے خطبہ شروع کیا جائے، تھوڑا بہت کیوں نہ ہو شروع کیا جائے، اور جہاں پہ ہوتا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں کے اندر میں مشترک ہوں، آپ مشترک ہے، دونوں شریک ہے، مل کے کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے شیلانگ کا ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیلانگ کا نقشہ بدل جائے گا انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔